پریشان ہو جاتی ہے کہ صاحب دنیا کا اتنا بڑا مالدار، ایسا بڑا عہدیدار جا کر ایسے سویا جیسا کہ وہ یوں کہتا تھا دنیا میں جب ہوتا تھا میں ایک کی خبر کے اوپر لکھا ہوا تھا کتبے کے اوپر بڑا اچھا پیغام، ایک کتبے پہ لکھا ہوا تھا قبرستان میں، اس قبرستان میں یہ لکھا ہوا تھا وہ بڑے عہدیدار کی قبر تھی لیکن اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھا، بہت تربیت یافتہ تھا. اس نے اپنی خبر کے کتبے پر اس نے ایک جملہ لکھایا، بڑا زبردست پیغام ہے وہ سن لیجیے. وہ بڑا عہدیدار کلیکٹر قسم کا آدمی، بڑے عہدے پر فائز تھا پوری زندگی، اور یہ کمپنیاں وہ کمپنیاں فلاں فلاں فلاں، لیکن جب دنیا سے جا رہا تھا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس نے اپنے بچے کو بلا کر کے کہا جو لوٹنا ہے لوٹو، جیسا بانٹ لینا ہے بانٹو، لیکن میری خبر پہ یہ جملہ لکھ ڈالو، میری خبر پہ ایک جملہ لکھ دے. وہ جملہ کیا تھا؟ میں اہم تھا یہی وہم تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا. تو سمجھ رہا تو اہم ہے، بلکہ جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو وہم ہے. میں کام کراتا تھا، میں کمپنی چلاتا تھا تو 10 بچے کام کر رہے تھے. جب میں دنیا سے چلے گیا تو میرا بچہ کمپنی کو اور گروتھ کر دیا، انہیں کام کر رہا تو اس کے نیچے 200 جنے کام کر رہے ہیں. یہ نظام کائنات ہے، چلتا رہے گا. یہ نظام کائنات ہے، یہ کیا ہوگا؟ بولو نا پیاروں، یہ چلتا رہے گا. آپ کے آنے جانے سے کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ چلے گا، بس چلے گا. یہ ذہن بنا کے چلو، یہ سمجھ لو کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو وقت نہ دیا اور ان کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اپنے اندرون میں فکر نہ پیدا کیا، اللہ کی قسم جب تم کہہ رہے ہو کہ سحر روزے کے لیے وقت نہیں، جب تم کہہ رہے ہو کہ اجر کے لیے وقت نہیں، جب تم کہہ رہے ہو کہ چلے کے لیے وقت نہیں، جب تم کہہ رہے ہو کہ 4 ماہ کے لیے وقت نہیں، تو پھر سوچ لو کہ اللہ بھی تم سے قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بندے میں بھی تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی آ جا، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اپنے اللہ کی طرف پلٹ جا، اپنے حبیب کی تعلیمات کی طرف پلٹ جا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ خیر آباد کہہ دیا، تعلیمات رسول کو خیر آباد کہہ دیا، دعوت کو خیر آباد کہہ دیا، علماء کی مجالس کو خیر آباد کہہ دیا. ہم نے جو ہے مدارس کو خیر آباد کہہ دیا، دینی مجلسوں کو ہم نے جو ہے غنیمت نہ جانا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے شاعر اسلام ہیں آج ان پر بھی حملہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی حس پیدا نہیں ہوتا. کان ایسا لگڑ کے بوجھ لے کے چلے جا رہے ہیں. مسجد پہ حملہ ہوا، کان لگڑ لے رہے نکل جا رہے. مسجد توڑ دیے پھوڑ دیے بولے تو دنیا کی تکلیف ہو جاتی تھی. پورے مسلمان جہاں جہاں ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اپنی جبین میں نیاز خم کر دیتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے، روتے تھے کہ اللہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہم کو یہ نتائج دیکھنا پڑ رہا ہے. آج ہزاروں مسجدیں غیر آباد ہو رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے. اس کے باوجود کم از کم ہم جا کر ان سے باس پرس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے علاقوں کی مسجدوں کو بھرنے کی مہم نہیں چلاتے، اپنے علاقوں کے علماء سے اپنے رابطے قائم نہیں کرتے، اپنے علماء سے بیٹھ کر باس پرس نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اپنے دعوت کے حلقوں سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں. کہاں جہاں دل لگے آپ کا وہاں جڑ جاؤ. جہاں اہل حق علماء کا اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. حضرت مولانا الیاس جی رحمت اللہ علیہ ایک انعام تھے ہمارے لیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انعام تھے ہمارے لیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ مدارس کی لائن چھوڑی، نہ مکاتب کی لائن چھوڑی، نہ خانقاہوں کی لائن چھوڑی، نہ دعوت و تبلیغ کی لائن چھوڑی. ہر اعتبار سے مسلمانوں کے خیالات کا اور ان کے جو ہے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ بھائی ہر ایک کو جو ہے 3 ماہ چلا 4 مہینے کی عادت نہیں ہوتی. کسی کو مدارس سے جوڑا، کسی کو خانقاہ سے جوڑا،
کسی کو دعوت و تبلیغ سے جوڑا، کسی کو مکاتب کے ذریعے سے دین کے اندر داخل کرنے کی سعی اور کوشش کی، لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے نہ دعوت و تبلیغ سے ہم جڑنے کو تیار، نہ مکاتب سے ہم جڑنے کو تیار، نہ جو ہے مشائخین حقہ سے ہم جڑنے کو تیار، نہ حقیقی خانقاہوں میں ہم جانے کو تیار، نہ مدارس میں ہم اپنے اولاد کو پڑھانے کو تیار۔ انگریز کی تعلیم کے لیے برا نہیں ماننا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن پتہ نہیں ہم لوگوں کے دماغوں میں کیا خبط سوار ہو گیا، کیسے شیطان نے ہمارے دماغوں پر حملہ کر دیا۔ 40-50 ہزار ڈونیشن دے کر انگریز کی اے فار ایپل، بی فار بال پڑھانے کو تیار ہے، 30,000 ڈونیشن دے کر، 50,000 ڈونیشن دے کر، 1,00,000 ڈونیشن دے کر۔ ابھی 2 دن پہلے، 1-2 ہفتے پہلے میں ایک ایسے بچے کا ایڈمیشن کے لیے مجھے جو ہے درخواست لکھنی پڑی، ایک اسکول کو جہاں کی پرنسپل میری عزت کرتے ہیں لیکن ہے غیر مسلم،